السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ سوسائٹی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور فقہ اسلامی اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف معتبر اور مستند دینی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی بخاری شریف کا درس ہے۔ نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز انشاءاللہ باب نمبر 7 باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری سے ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے مرد کا قبر کے پاس کسی عورت سے یہ کہنا کہ صبر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1252۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة عند قبر وهي تبکی قال اتق اللہ واصبری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ثابت نے حدیث بیان کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے نزدیک ایک خاتون کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ خاتون رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ خواتین کے لیے زیارت قبور کا ثبوت۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زیارت قبور جائز ہے اور خواتین کے لیے بھی زیارت قبور جائز ہے، لیکن پردے کی پابندی بہرحال ضروری ہوگی، ہر حال میں لازم ہوگی، ورنہ آپ نے جس طرح اس عورت کو بڑی آواز سے رونے سے منع فرمایا، آپ اس کو قبر کی زیارت سے بھی منع فرماتے۔ نیز اس حدیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا ثبوت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، عاجزی اور انکساری کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو ڈانٹا نہیں، اور اس میں کسی کے مرنے پر آواز سے رونے کی ممانعت کا ثبوت ہے۔ چاہے کسی کا بھی انتقال ہو، آواز سے رونا نوحہ کرنا منع ہے، اور اس رونے والی کو صبر کرنے کی نصیحت کا ثبوت ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر حال میں انجام دینا چاہیے، چاہے مصیبت ہو یا خوشی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس روتی ہوئی اس خاتون کو آپ نے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کی تاکید کی، صبر کرنے کی تعلیم دی۔ باب نمبر 8 باب غسل المیت و وضوئہ بالماء والسدر۔ میت کو بیری کے پانی سے غسل دینے اور وضو کروانے کا بیان۔ وحنط ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابنا لسعید بن زید وحملہ وصلی ولم یتوضأ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو خوشبو لگائی، ان کے جنازے کو اٹھایا، نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ تعلیق یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل جو پیش کیے، اس کی تائید میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو خوشبو لگائی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو خوشبو لگائی، ان کا جنازہ اٹھایا، ان کے جنازے کو کندھا دیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد وضو نہیں فرمایا۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک میت کو کفن دیا اور اس کو خوشبو لگائی، پھر وضو نہیں کیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو کفن پہنانے سے، اس کو خوشبو لگانے سے اور اس کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ آیا میت کو غسل دینے سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے سے غسل واجب ہوتا ہے اور میت کا جنازہ اٹھانے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ سنن ترمذی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے درجے کے لحاظ سے۔ اہل علم کا میت کو غسل دینے والے پر غسل کے واجب ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ جو میت کو غسل دیتے ہیں کیا ان پر غسل کرنا واجب ہے؟ اس سلسلے میں
علماء کا اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض اہل علم نے کہا کہ جب کوئی شخص میت کو غسل دے تو اس پر غسل واجب ہے، اور بعض نے کہا اس پر وضو واجب ہے۔ امام مالک بن انس نے کہا میرے نزدیک غسل میت کی وجہ سے غسل کرنا، میت کو غسل دینے کی وجہ سے غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا جس نے میت کو غسل دیا مجھے امید ہے اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ رہا وضو تو اس کے متعلق بہت کم کہا گیا ہے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے غسل میت سے غسل واجب ہوتا ہے نہ کہ وضو۔ میت کو غسل دینے سے عبداللہ بن مبارک کے پاس غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب ہے، وضو نہیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے امام بخاری کی ذکر کردہ تعلیق اس بات کی دلیل ہے کہ میت کو غسل دینے والے پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المسلم لا ینجس حیا ولا میتا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مسلمان ناپاک نہیں ہوتا خواہ زندہ ہو یا مردہ۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اپنے مردوں کو نجس یعنی ناپاک نہ قرار دو، کیونکہ مومن ناپاک نہیں ہوتا خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ وقال سعد لو کان نجسا ما مسستہ، اور حضرت سعد نے فرمایا اگر مردہ ناپاک ہوتا، نجس ہوتا تو میں اس کو نہ چھوتا۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعد کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے جنازے کی خبر دی گئی۔ اس وقت وہ بقیع میں تھے، بس حضرت سعد آئے اور انہوں نے حضرت سعید کو غسل دیا، سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور ان کو خوشبو لگائی، پھر ان کے گھر گئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر پانی منگوا کر غسل کیا، پھر کہا میں نے ان کو غسل دینے کی وجہ سے غسل نہیں کیا، اور اگر وہ ناپاک ہوتے تو میں ان کو غسل نہ دیتا، لیکن میں نے گرمی کی وجہ سے، گرمی سے راحت حاصل کرنے کے لیے غسل کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا ینجس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملاقات کیے، اس وقت میں جنوبی تھا، مجھ پر غسل واجب تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے، ایک جگہ پہنچ کر آپ بیٹھ گئے، بس میں نکل گیا، یعنی آہستہ سے میں غیر محسوس طریقے سے میں وہاں سے ناپاک ہوں یہ خیال کر کے میں وہاں سے ہٹ گیا اور اپنے گھر گیا اور میں نے غسل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ناپاکی کی حالت میں کیسے رہوں، اس خیال سے میں آہستہ سے نکل کر گھر پہنچا اور غسل کیا۔ پھر میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھ پر غسل واجب تھا، میں جنوبی تھا، اس لیے میں گھر پہنچ کر غسل کیا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ اے ابو ہریرہ بے شک مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 1253۔ حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثني مالک عن ایوب السختیانی عن محمد بن سیرین عن ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسماعیل بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی ایوب سختیانی سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، پس آپ نے فرمایا ان کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ غسل دو، یعنی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ پانی بہاؤ اگر تم اس کو مناسب سمجھو، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور اس کے آخر میں کافور یا کچھ کافور رکھ دینا۔ بیری کے پتوں کو عام طور پر پانی میں گرم کر کے غسل دیا جاتا ہے، خوشبو کے لیے، صفائی کے لیے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی ضرورت ہو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ بھی اگر پانی بہانے کی ضرورت پڑے غسل کے موقع پر تو جب مناسب سمجھو تو اس کا اتنے مرتبہ پانی بہاؤ، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور اس کے آخر میں کافور یا کچھ کافور رکھ دینا۔
پس جب تم فارغ ہو جاؤ، غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دو۔ پس جب ہم فارغ ہو گئیں خواتین، یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، ہم نے آپ کو بتایا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا اس تہبند کو ان کا ازار بنا دینا، یعنی آپ نے اپنا لباس اپنی صاحبزادی کو عطا کیا ان کے کفن کے لیے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں: نمبر 1 اسماعیل بن ابی اویس، نمبر 2 امام مالک بن انس، نمبر 3 ایوب سختیانی، نمبر 4 محمد بن سیرین، نمبر 5 حضرت ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دینے کے موقع پر حاضر تھیں۔ میت کو غسل دینے کے متعلق ان سے اعلیٰ کسی کی حدیث نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا تذکرہ اور آثار صالحین یعنی بزرگان دین نیک لوگوں کی نشانیوں سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، ان کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھا، یہ سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ یہ ابو العاص بن ربیع کی زوجہ یعنی بیوی تھیں اور حضرت امامہ کی والدہ تھیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اٹھایا ہوا تھا۔ جب آپ سجدہ کرتے تو ان کو زمین پر رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو آپ اٹھا لیتے، یعنی اپنے کندھے پر رکھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، ان سے حضرت علی اور حضرت امامہ پیدا ہوئے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ایک صاحبزادے کا نام علی تھا اور ایک امامہ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی۔ بعض اہل سیر یعنی تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں کے، کہ یہ صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، اور صحیح یہ ہے کہ یہ قصہ حضرت زینب کا ہے، کیونکہ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے ہوئے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تہبند کو ان کا شعار بنا دینا، یعنی ان کے جسم پر یہ اس کپڑے سے ان کے جسم کو ڈھانکنا، یعنی ان کے جسم کے ساتھ یہ کپڑا لپیٹ دینا تاکہ انہیں آپ کے آثار شریفہ یعنی آپ کے جسم سے متصل کپڑے کے برکات حاصل ہوں۔ آپ نے ان کو ابتداءً یہ تہبند نہیں دیا بلکہ آخر میں دیا تاکہ زیادہ دیر تک یہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا رہے، اور یہ حدیث آثار صالحین بزرگان دین نیک لوگوں کی نشانیوں سے برکت حاصل کرنے کی دلیل ہے، اصل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کو بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دینا چاہیے اور اس کے کفن میں کافور یا اور کسی قسم کی خوشبو لگانی چاہیے، اور طاق مرتبہ یعنی 1 بار 3 بار 5 بار اس طرح غسل دینا چاہیے۔ باب نمبر 9 باب ما یستحب ان یغسل وطرا، طاق مرتبہ غسل دینے کا استحباب۔ حدیث نمبر 1254 حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه 3 أو 5 أو 7 وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها 3 قرون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب ثقفی نے حدیث بیان کی، ایوب سے انہوں نے، محمد سے انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم اس وقت آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ان کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ پانی سے اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور اس کے آخر میں کافور رکھنا، غسل دینے کے بعد کافور رکھنا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ
جب غسل دینے کا کام ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ پر جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے ہم کو اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کو ان کے بدن سے ملا دینا، یعنی بدن سے متصل رکھنا، اس کپڑے میں ان کو لپیٹ دو۔ پس ایوب نے کہا مجھے حفصہ نے محمد کی مثل حدیث بیان کی اور حفصہ کی حدیث میں ذکر تھا ان کو طاق مرتبہ غسل دینا، اور اس میں 3 یا 5 یا 7 مرتبہ کا ذکر تھا، اور اس میں یہ ذکر تھا کہ ان کے دائیں جانب سے آغاز کرنا، شروع کرنا سیدھے جانب سے، اور وضو کے اعضاء سے غسل شروع کرنا، اعضاء وضو کو پہلے غسل میں دھونا۔ اور اس میں یہ ذکر تھا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور ہم نے ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں، بالوں کو 3 حصے میں منقسم کر کے ہم نے رکھا۔ اس حدیث کی تشریح گزشتہ حدیث نمبر 1253 میں گزر چکی۔ باب نمبر 10، باب یبدأ بمیامن المیت، میت کے دائیں طرف سے غسل کی ابتدا کی جائے۔ حدیث نمبر 1255۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غسل ابنته ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں خالد نے حدیث بیان کی حفصہ بنت سیرین سے، انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی کے غسل کے متعلق فرمایا ان کے دائیں جانب سے اور وضو کے اعضاء سے غسل کی ابتدا کرو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1253 میں گزر چکی۔ ابتدا کرو یعنی شروع کرو۔ باب نمبر 11، باب مواضع الوضوء من المیت، میت کے وضو کی جگہوں کا بیان۔ حدیث نمبر 1256، حدثنا یحییٰ بن موسیٰ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما غسلنا بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدؤوا بمیامنها ومواضع الوضوء منها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں یحییٰ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، سفیان سے، انہوں نے خالد حذاء سے، انہوں نے حفصہ بنت سیرین سے، انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے بیان کیا جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دیا تو جس وقت ہم غسل دے رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان کے دائیں جانب سے یعنی سیدھی جانب سے اور وضو کے اعضاء سے غسل شروع کرو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1253 میں گزر چکی۔ باب نمبر 12، باب هل تکفن المرأة فی ازار الرجل، کیا عورت کو مرد کے تہبند میں کفن دیا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 1257، حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال اخبرنا ابن عون عن محمد عن ام عطیہ قالت توفیت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لنا اغسلنها 3 او 5 او اکثر من ذلك ان رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه ازاره فأعطانا وقال اشعرنها إياه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبد الرحمن بن حماد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن عون نے خبر دی محمد سے، انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، پس آپ نے ہم سے فرمایا ان کو 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر تم مناسب سمجھو، یعنی اگر جتنا مناسب سمجھو اتنے مرتبہ غسل دو، 3 یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ غسل دینے سے تو مجھے مطلع کرو، مجھے اطلاع دو۔ پر جب ہم فارغ ہو گئیں، غسل کمپلیٹ ہو گیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے اپنا تہبند اتار کر ہمیں عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کو ان کے جسم سے ملا دینا، یعنی ان کو اس کپڑے میں لپیٹ دینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو مرد کے کپڑے میں کفن دینا جائز ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ عورت کے کفن کے لیے جملہ 5 کپڑے ہیں، ایک قمیص، ایک تہبند، دوپٹہ، لفافہ اور وہ کپڑا جس کے ساتھ اس کے سینے کو باندھا جائے۔ پہلے قمیص پہنائی جائے، پھر اس کے سر پر دوپٹہ رکھا جائے جو قمیص کے اوپر ہو اور تہبند اور لفافے کے نیچے ہو، اور اس کپڑے کو سینے کے پاس باندھا جائے۔ باب مذکور، اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 756 حدیث نمبر 2063 پر ذکر کی گئی ہے، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔
باب نمبر 13 باب یجعل الکافور فی آخرہ، کافور کو آخر میں رکھا جائے۔ حدیث نمبر 1258 حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد بن ام عطیہ قال توفیت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فقال غسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني، قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال اشعرنها إياه عن ایوب عن حفصة ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہما بنحوہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں حامد بن عمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی ایوب سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی فوت ہو گئی، ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، پس فرمایا ان کو 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر تم مناسب سمجھو، پانی سے اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخر میں کافور رکھو یا کچھ کافور غسل دینے کے بعد رکھو، پس جب تم فارغ ہو جاؤ غسل دینے سے تو مجھے اطلاع دو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا پس جب ہم فارغ ہو گئیں، غسل کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے اپنا تہبند ازار لنگی ہم کو عطا کی اور فرمایا اس کو ان کے جسم سے ملا دینا، یعنی ان کو اس کپڑے میں لپیٹ دو۔ اور ایوب نے حدیث بیان کی حفصہ سے، انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1253 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1259 وقالت انہ قال غسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اکثر من ذلك ان رأيتن، قالت حفصة قالت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وجعلنا رأسها 3 قرون، اور انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ان کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ غسل دو، یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر ضرورت پڑے تو مناسب سمجھو تو غسل دو۔ حفصہ نے بیان کیا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا اور ہم نے ان کے سر میں 3 چوٹیاں بنائی، یعنی ان کے سر کے بالوں کو ہم نے 3 چوٹیوں میں منقسم کیا۔ اس حدیث کی منقسم کیا یعنی 3 چوٹیاں بنا کر رکھا بالوں کو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1253 میں گزر چکی۔ باب نمبر 14 باب نقض شعار المرأۃ، عورت کے بالوں کو کھولنے کا بیان۔ وقال ابن سیرین لا بأس ان ينقض شعار المرأۃ، اور ابن سیرین نے کہا عورت کے بالوں کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چوٹیاں بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں، بال کھلے بھی عورت کے جما کر رکھ سکتے ہیں۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ اشعث بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے کہا جب عورت کو انتقال ہو جائے، جب عورت کو غسل دیا جائے تو اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں، پھر ان کو اس کے پیچھے ڈال دیا جائے، بالوں کو سامنے نہ رکھا جائے بلکہ پیچھے رکھا جائے۔ حدیث نمبر 1260 حدثنا احمد قال حدثنا عبداللہ بن وهب قال اخبرنا ابن جریج قال ایوب وسمعت حفصة بنت سیرین قالت حدثتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہن جعلنا رأس بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قرون نقضنہ ثم غسلنہ ثم جعلنہ 3 قرون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں احمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن وہب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، ایوب نے کہا اور میں نے حفصہ بنت سیرین سے سنا، انہوں نے کہا ہمیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے سر میں 3 چوٹیاں بنائی، ان کو کھول دیا، پھر ان کو دھویا، پھر ان کی 3 چوٹیاں بنا دیں، یعنی بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، بالوں کو بھی اچھی طرح دھو کر انہوں نے 3 چوٹیاں بنا کر 3 حصے بنا کر رکھ دیے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1253 پر گزر چکی۔ باب نمبر 15 باب کیف الاشعار للمیت، میت کے بدن کے ساتھ کپڑا کس طرح لپیٹا جائے۔ وقال الحسن الخرقۃ الخامسۃ تشد بها الفخذین والورکین تحت الدرع، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 5ویں کپڑے کے ساتھ میت کی رانیں اور اس کے کولہے قمیص کے نیچے باندھے جائیں، یعنی کمر کے پاس کا جو حصہ ہے، ران اور کمر کے پاس کے حصے کو ایک کپڑے سے اچھی طرح باندھا جائے۔ اس تعلیق کی موافق یہ حدیثیں ہیں۔ ابن سیرین نے کہا عورت کے پیٹ کے اوپر کپڑا رکھا جائے اور اس کے ساتھ اس کے رانوں کو باندھا جائے۔ ابن سیرین نے کہا 5ویں کپڑے میں قمیص کے نیچے اس کی رانوں کو لپیٹا جائے۔
حدیث نمبر 1261 حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبر ابن جريج ان ایوب اخبره قال سمعت ابن سیرین یقول جاءت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا امرأة من الانصار من اللاتي بايعنا قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافرا فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار ألففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں احمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن وہب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہ ان کو ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ابن سیرین سے سنا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا انصار کی ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے سبقت کر کے بصرہ آئیں، جلدی کر کے وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بصرہ آئیں لیکن ان کو نہ دیکھ سکیں۔ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر تم مناسب سمجھو، پانی بہاؤ میت کے جسم پر طاقت میں، زیادہ ضرورت پڑی تو اس میں بھی طاقت کا لحاظ رکھو، ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کے آخر میں غسل مکمل ہونے کے بعد کا آخر میں کافور رکھو، خوشبو رکھو، پس جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ غسل دینے سے تو مجھے اطلاع کرو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس جب ہم فارغ ہو گئیں، غسل ہو گیا، غسل دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کو ان کے بدن کے ساتھ ملا دو، یعنی اس تہبند میں ان کو کفن دو اور اس پر اضافہ نہ کیا جائے، بس یہی ایک تہبند کافی ہے، اور مجھے نہیں معلوم وہ آپ کی کون سی بڑھایا نہ جائے۔ ایک کفن کے لیے آپ نے جو کپڑا عنایت فرمایا وہ اتنا تھا کہ اس میں پورا کفن دیا جا سکتا تھا، اس لیے فرمایا کہ اس پر اور کفن نہ بڑھایا جائے۔ اور حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں مجھے نہیں معلوم وہ آپ کی کون سی صاحبزادی تھیں، اور ان کا گمان تھا کہ تہبند کو لپیٹا جائے، اور اسی طرح ابن سیرین عورت کے بارے میں حکم دیتے تھے کہ اس کے بدن پر کپڑا لپیٹ دیا جائے اور اس کو تہبند نہ پہنایا جائے، پہنانا نہیں ہے بلکہ کپڑے میں لپیٹ دینا ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1253 میں گزر چکی۔ باب نمبر 16 باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون، کیا عورت کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں؟ حدیث نمبر 1262 حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ام الحذیل عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ظفرنا شعر بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعنی 3 قرون وقال وکیع قال سفیان ناصیتها وقرنیها۔ قبیصہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ہشام سے، انہوں نے ام الحذیل سے، انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی 3 چوٹیاں بنائی، اور وکیع نے کہا کہ سفیان نے کہا کہ اس کے پیشانی اور کنپٹیوں کے بالوں کی، یعنی پیشانی اور کنپٹیوں پر جو بال آتے ہیں ان کو سب سنوار کر پیچھے چوٹی کی شکل میں رکھا گیا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1253 میں گزر چکی۔ باب نمبر 17 باب یلقى شعر المرأة خلفها، یہ ایک بیان ہے کہ عورت کے بالوں کو پیچھے ڈال دیا جائے، سامنے نہ رکھیں۔ حدیث نمبر 1263 حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن ہشام بن حسان قال حدثتنا حفصۃ عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت توفیت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال غسلنها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی
ہشام بن حسان سے انہوں نے کہا ہمیں حفصہ نے حدیث بیان کی حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا، پس ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ان کو بیری کے پتوں سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم اس کو مناسب سمجھو، اور اس کے آخر میں کافور رکھنا یا کافور میں سے کچھ رکھنا، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دو۔ پس جب ہم فارغ ہو گئے غسل دینے سے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہم کو اپنا تہبند عنایت فرمایا، پس ہم نے ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی اور ان کو ان کے پیچھے ڈال دیا، بالوں کو سنوار کر پیچھے رکھ دیا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1253 میں گزر چکی۔ باب نمبر 18، باب الثیاب البیض للکفن، کفن کے لیے سفید کپڑوں کا بیان۔ حدیث نمبر 1264، حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 اثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے خبر دی اپنے والد سے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں میں سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی سحولی روئی سے بنے ہوئے تھے، ان میں قمیص نہیں تھی اور عمامہ نہیں تھا۔ اس حدیث شریف میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، لہٰذا میت کو سفید کپڑوں میں کفن دینا چاہیے، اور مرد کے لیے 3 کپڑے چاہیے کفن میں اور عورت کے لیے 5 کپڑے۔ حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث شریف کے سند کے راوی ہیں، نمبر 1 محمد بن مقاتل، ان کی کنیت ابو الحسن ہے، یہ مجاور مکہ ہیں، یعنی مکہ کے آس پاس رہتے تھے، سن 226 ہجری میں انتقال ہوا۔ نمبر 2 عبداللہ بن مبارک، نمبر 3 ہشام بن عروہ، نمبر 4 عروہ بن زبیر بن عوام، نمبر 5 حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے متعلق دیگر احادیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان تینوں کپڑوں میں قمیص نہیں تھی اور عمامہ نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نجران ایک مقام کا نام ہے، 3 نجرانی کپڑوں میں کفن دیا گیا، 2 کپڑے حلہ تھے، یعنی ایک اوپر لپیٹنے کا لباس تھا اور ایک نیچے لپیٹنے کا کپڑا تھا، اور وہ ایک قمیص تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص پہنے ہوئے تھے وصال کے وقت، اس قمیص کے ساتھ پھر 2 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ حدیث مذکور، اس حدیث شریف کے مسائل اور کفن میں امامے کے متعلق مختلف روایات کہ میت کو امامہ باندھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس حدیث سے ہمارے اصحاب نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ مرد کے حق میں کفن میں سنت یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں کفنایا جائے، ازار، قمیص، ازار یعنی لنگی، نیچے کا کپڑا کمر سے لے کر پیروں تک کا، ازار، قمیص اوپر سینے کو اور پورے اوپر کے جسم کے حصے کو ڈھانکنے کے لیے قمیص، اور لفافہ جو پورے جسم کو میت کے ڈھانکتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میت کو 3 لفافوں سے کفن دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ ہمارے اصحاب یعنی حنفی اصحاب کا استدلال، ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، قمیص، ازار اور لفافہ، یعنی ایک نیچے باندھنے کا کپڑا کمر سے پیروں تک، اور ایک قمیص یہ اوپر کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، اور ازار نیچے کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، اور ایک لفافہ جس میں میت کو مکمل لپیٹا جاتا ہے۔ اس حدیث میں امامے کا ذکر نہیں ہے۔ المبسوط ایک کتاب کا نام ہے فقہ کی، اس میں ذکر ہے کہ ہمارے بعض مشائخ یعنی فقہا نے امامہ باندھنے کو مکروہ کہا ہے، کیونکہ پھر کفن کے کپڑے جفت ہو جائیں گے، یعنی کفن کے کپڑے 3 کے بجائے 4 ہو جائیں گے۔ اور بعض فقہا نے امامے کو مستحسن کہا ہے، یعنی بہتر کہا ہے، امامہ باندھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے واقد کو 5 کپڑوں میں کفن دیا، قمیص، امامہ اور 3 لفافے، ایک کپڑا بڑھا دیا تاکہ طاقت ہو جائے، اور امامے کا شملہ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا،
اس حدیث کو سعید بن منصور نے روایت کیا عمدۃ القاری۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی کی ذکر کردہ حدیث یہ ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ واقد بن عبداللہ بن عمر فوت ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو 5 کپڑوں میں کفن دیا، ایک قمیص، 3 لفافے اور ایک عمامہ۔ جابر بن یزید نے کہا کہ میت کو عمامہ نہ پہنایا جائے۔ باب مذکور کی حدیث یعنی اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 758 تا 759 حدیث نمبر 2074 پر بیان کی گئی ہے۔ اس کی شرح کے یہ عنوان ہیں، وہاں یہ عنوان بنائے گئے تکفین میں مذاہب، یعنی کفن میں میت کو کتنے کپڑوں کی ضرورت ہے، کتنے کپڑوں میں میت کو کفن دیا جائے۔ نمبر 2 احناف کے دلائل۔ نمبر 3 عنوان عورت کا کفن۔ باب نمبر 19 باب الکفن فی ثوبین، 2 کپڑوں میں کفن۔ 3 کپڑوں میں کفن دینا مرد کو سنت ہے، اگر 3 کپڑے میسر نہ ہو تو 2 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، یہ کفن کفایت ہے۔ حدیث نمبر 1265 حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال بینما رجل واقف بعرفۃ اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاوقصته قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو النعمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی ایوب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفہ میں کھڑا ہوا تھا حج کے موقع پر، اچانک وہ اپنی اونٹنی سے نیچے گر گیا، پس اونٹنی نے اس کو ہلاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانکو، کیونکہ حالت احرام میں سر ڈھانکنا منع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کے بعد، خوشبو لگانے کے بعد سر ڈھانکنے سے منع کیا، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے حجاج جو تلبیہ پڑھتے ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں ابو النعمان محمد بن فضل سدوسی، نمبر 2 حماد بن زید، نمبر 3 ایوب سختیانی، نمبر 4 سعید بن جبیر، نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ محرم، حالت احرام میں جو شخص ہے احرام باندھا ہوا، محرم کو کفن پہنانے کے متعلق فقہا کے مذاہب۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ کسی شخص کو 3 کپڑوں سے کم میں کفن پہنانا ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، جبکہ کپڑے میسر ہوں، اور اگر کسی شخص کو 2 کپڑوں میں کفن دیا گیا تو اس حدیث کے ظاہر کے اعتبار سے مستحب ہے۔ یہ کفن کفایت ہے، اگر کہیں کپڑا میسر نہ ہو، ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو 2 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ محرم کو کس طرح کفن پہنایا جائے۔ اگر کسی کا حالت احرام میں انتقال ہو، عمرہ کرنے والا ہو یا حاجی ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو کس طرح کفن پہنایا جائے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ محرم کو کفن پہنایا جائے اور اس کے سر کو نہ ڈھانکا جائے اور نہ اس کو خوشبو لگائی جائے، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا بھی منع ہے، کیونکہ اس کے احرام کا حکم باقی ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے جو کہ ظاہر حدیث کے مطابق ہے، اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ محرم کو اسی طرح کفن پہنایا جائے گا جس طرح عام مسلمان کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے۔ علامہ ابن القصار نے کہا کہ اس قول کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب کسی بھی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اگر وہ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، کوئی صدقہ دیا تھا، تو اس صدقے کا ثواب اس کے لیے جب تک لوگ اس صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر کہیں کنواں کھدوا دیا یا کہیں بورویل ڈلا دیا یا کہیں حسب ضرورت کسی چیز کا انتظام کر دیا اور وہ اس چیز کے فائدے کا سلسلہ جاری ہے،
تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب تک لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتے رہے گا، اس چیز کا استعمال ہوتے رہے گا، اس کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا. نمبر 2، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے. عالم دین تھا، وہ کسی کو علم سکھایا اور اس علم کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا. اور تیسرے، وہ نیک بیٹا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت سے عبادت منقطع ہو جاتی ہے. جو ہی موت آتی ہے انسان کی عبادت کا، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا احرام کی عبادت بھی موت سے ختم ہو گئی، اور سر کو نہ ڈھانکنا اور خوشبو نہ لگانا احرام کی عبادت سے متعلق ہے، اور موت سے اس کا احرام ختم ہو چکا، اب وہ محرم نہ رہا، لہذا اس کو خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے اور اس کا سر بھی ڈھانکا جا سکتا ہے. حضرت عمر کے بیٹے کو جب انتقال ہوا تو وہ محرم تھے، حالت احرام میں تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کا سر ڈھانکا تھا. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اگر ہم محرم نہ ہوتے تو اس کو خوشبو بھی لگاتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث خاص اس محرم کے متعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے حکم دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کو جو میدان عرفہ میں سواری سے گر کر ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشبو لگانے کا حکم دیا تھا، اور ان کو خوشبو لگانے سے منع کیا اور سر کو ڈھانکنے سے منع فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، جیسا کہ آپ نے شہداء کے متعلق فرمایا ہے. بے شک شہید قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے خون کا رنگ خون کی طرح ہوگا اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی. شہید جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو جس طرح وہ میدان جنگ میں شہید ہوا تھا، خون میں لت پت تھا، ایسے اٹھے گا. وہ دیکھنے میں اس کا خون ہوگا، لیکن اس خون سے بدبو نہیں آئے گی بلکہ خوشبو آئے گی، مشک کی طرح مہک رہی ہوگی. سنن ترمذی کا یہ حوالہ ہے. بس ہر وہ شخص جو شہید ہے وہ اسی بشارت کا، اسی خوشخبری کا مستحق ہے. پھر حضرت جعفر کو اس عموم سے خاص کر لیا گیا. آپ نے فرمایا ان کے 2 پر ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اسی لیے آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. آپ نے کسی اور شہید کے متعلق اس طرح نہیں فرمایا. جس شہید کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں ان کو 2 پر عطا کیے جائیں گے. آپ نے یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں فرمایا. اسی طرح اس محرم کو بھی عام فوت ہونے والے مسلمانوں کے حکم سے آپ نے خاص کر دیا کہ عام طور پر اگر محرم کا انتقال ہو جائے تو اس کے سر کو ڈھانکنا بھی ہے اور اس کو خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے احرام کا حکم، عبادت کا حکم ختم ہو گیا، اب وہ محرم نہیں رہا. البتہ پچھلی حدیث میں جو بیان کیا گیا تھا کہ ایک شخص میدان عرفہ میں گر گیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. تو یہ آپ نے جو فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس کلمے اس جملے سے فقہا اور شارحین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام محرموں سے اس شخص کو خارج کر دیا، الگ کر دیا، اور اس کے لیے خصوصی حکم بیان کیا کہ یہ اب بھی محرم ہے، قیامت کے دن بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اسی لیے اس کو خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کے سر کو ڈھانکا نہ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس محرم کی اس وجہ سے خصوصیت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرما لیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ اللہ نے اس کا حج قبول فرما لیا ہے یا نہیں. اسی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کو مقام الجحفہ میں غسل دیا اور ان کے سر اور چہرے کو ڈھانکا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حج قبول کیا ہے یا نہیں. حدیث سے شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، مگر وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ یعنی خون کا رنگ خون کا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کا حج خاص اللہ کے لیے ہے، سو اسی کا حج قبول ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر کھلا رکھنے اور خوشبو نہ لگانے کا حکم دیا تھا وہ بھی اسی محرم کے لیے خاص تھا. حدیث مذکور اس حدیث شریف کی شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 367
حدیث نمبر 2787 پر مذکور ہے، اس کی شرح کے حسب ذیل عنوانات ہیں۔ نمبر 1، محرم کی تکفین میں مذاہب اور فقہائے احناف کی وضاحت کہ اگر کوئی حالت احرام میں انتقال کر جائے تو اس کو کس طرح کفن دیا جائے، کیا اس کو خوشبو لگائی جائے یا نہ لگائی جائے، اسی طرح اس کے سر کو ڈھانکا جائے یا نہ ڈھانکا جائے۔ پھر احناف کا جو موقف ہے، مسلک ہے، اس کی وضاحت۔ نمبر 2، امام شافعی اور امام احمد کی پیش کردہ حدیث کا جواب۔ نمبر 3، کفن میں محرم کا سر ڈھانکنے کی بحث۔ نمبر 4، مردہ محرم کا سر ڈھانکنے میں امام شافعی اور امام احمد کا نظریہ۔ نمبر 5، علامہ نووی کے اعتراض کا جواب۔ نمبر 6، محرم کی وفات کے بعد بھی اجر و ثواب کی امید۔ باب نمبر 20، باب الحنوط للمیت، میت کو خوشبو لگانے کا بیان۔ حدیث نمبر 1266، حدثنا قتیبۃ قال حدثنا حماد عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما رجل واقف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ اذ وقع من راحلته فأقصعته او قال فأقعصته فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبین ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن اللہ یبعثه یوم القیامة ملبیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی ایوب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں کھڑا ہوا تھا، اچانک وہ اپنی سواری سے گرا جس نے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی اس سواری نے اس کو ختم کر دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی سے اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن دو اور اس شخص کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانکو، کیونکہ اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح گزشتہ حدیث 1265 میں گزر چکی۔ باب نمبر 21، بابن کیف یکفن المحرم، محرم کو کیسے کفن دیا جائے۔ حدیث نمبر 1267، حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا وقصه بعیره ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبین ولا تمسوه طیبا ولا تخمروا رأسه فإن اللہ یبعثه یوم القیامة ملبیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے خبر دی، ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے گرا دیا اور ہم اس حال میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ شخص جس کو اونٹ نے گرا دیا تھا وہ محرم تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن پہناؤ اور اس شخص کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانکو، کیونکہ اللہ اس کو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1265 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1268، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو و ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی عمرو سے اور ایوب سے اور انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص میدان عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ اپنی سواری سے گر پڑا۔ ایوب نے کہا فوقصته اور عمرو نے کہا فاقصعته، پس اس کو سواری نے گرا دیا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، دونوں کا مفہوم قریب قریب ایک ہی ہے۔ پس وہ شخص فوت ہو گیا یعنی انتقال کر گیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے اچھی طرح غسل دو اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن دو، یعنی 2 کپڑوں میں کفن پہناؤ اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانکو، کیونکہ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایوب نے کہا اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔
عمرو نے کہا وہ تلبیہ پڑھنے والا ہوگا۔ مختلف الفاظ ہیں لیکن مفہوم سب کا ایک ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1265 میں گزر چکی۔ باب نمبر 22، باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف ومن کفن بغیر قمیص، اس قمیص میں کفن دینا جس کا حاشیہ یعنی جس کا کنارہ سلا ہوا ہو یا سلا ہوا نہ ہو، اور بغیر قمیص کے کفن دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 1269، حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عبد اللہ بن ابی لما توفی جاء ابنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اعطنی قمیصک اکفنہ فیہ وصلی علیہ واستغفر لہ، واعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ فقال آذنی اصلی علیہ فآذنہ فلما اراد ان یصلی علیہ جذبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال الیس اللہ نہاک ان تصلی علی المنافقین فقال صلی اللہ علیہ وسلم انا بین خیارتین قال اللہ تعالی استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی عبید اللہ سے، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حدیث بیان کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ عبداللہ بن ابی جب مر گیا، یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، جب یہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ سچے اور مخلص صحابی تھے، پکے ایمان والے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قمیص مجھے عطا فرمائیے، میں آپ کی قمیص مبارک میں ان کو کفن پہناؤں گا اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کریں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی رئیس المنافقین کو اپنی قمیص آپ نے عطا فرمائی اور فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو رئیس المنافقین کے بیٹے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عطا فرمائی اور فرمایا مجھے اطلاع دینا، میں ان کی نماز پڑھاؤں گا۔ پس انہوں نے آپ کو مطلع کیا۔ غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ابن ابی کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی چادر پکڑ کر کھینچی، یعنی آپ کو متوجہ کیا اور عرض کیا کیا اللہ نے آپ کو منافقین کی نماز پڑھنے سے نہیں روکا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے 2 چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80 آپ نے اس رئیس المنافقین کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، جو بظاہر زبان سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل میں اس کے نفاق چھپا ہوا تھا، ظاہری مسلمان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں سے جو کوئی مر جائے کفر پر مر جائے تو آپ ہرگز کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ قمیص کو کفن بنانے پر علامہ ابن بطال کا امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے اس حدیث سے دلیل پیش کی کہ قمیص میں کفن دینا جائز ہے، میت کو کفن میں قمیص پہنانا جائز ہے۔ امام مالک کے اصحاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے لیے اپنی قمیص اس لیے عطا فرمائی تھی کہ عبداللہ ابن ابی نے غزوہ بدر، جنگ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نیکی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اس وقت قیدیوں میں تھے اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا بدن چھپانے کے لیے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیص تلاش کی، ان کا قد لمبا تھا، وہ لامبے قد کے تھے اور کسی کی قمیص ان کو پوری نہیں آ رہی تھی۔ عبداللہ بن ابی کی قمیص ان کو پوری آ گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ اس موقع پر جنگ بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کر آئے، ان کو قمیص کی ضرورت تھی اور ان کے خط کے لمبا ہونے کی وجہ سے کسی کی قمیص ان کو نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر یہ عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اتارنے کے لیے، اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنی قمیص اس کے لیے عطا فرمائی۔
مصنف کی طرف سے امام اعظم ابو حنیفہ پر علامہ ابن بطال کے اعتراض کا جواب میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے یہ غلط لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث سے دلیل پیش کی کہ قمیص میں کفن دینا چاہیے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا استدلال، ان کی دلیل ان حدیثوں سے ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، ایک قمیص، دوسرے ازار اور تیسرے لفافہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نجرانی کپڑوں میں کفن دیا گیا، 2 کپڑے حلے تھے، یعنی ایک اوپر مکمل لباس تھا، دوسرے نیچے کا ایک مکمل لباس تھا، اور ایک وہ قمیص تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رئیس المنافقین کو جو آپ نے اپنی قمیص عطا فرمائی، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس قمیص کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقینی علم تھا کہ یہ منافق ہے، میرا کپڑا، میرے جسم سے مس ہوا کپڑا اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن آپ نے اپنے صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ کا دل رکھنے کے لیے، ان کی خوشی کے لیے آپ نے اپنی قمیص عطا فرمائی، اور اس قمیص عطا فرمانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس رئیس المنافقین کے قبیلے کے 1000 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کافر کو غسل دینے، کفن پہنانے اور دفن کرنے کے متعلق ائمہ کے مذاہب۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں قرآن مجید میں مردہ کافر کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو آیا مردہ کافر کو، اگر کافر مردہ ہو تو اس کو غسل دینا، کفن پہنانا اور اس کو دفن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علامہ ابن التین نے کہا کہ جس شخص کا کافر باپ مر جائے، اس کا مسلمان بیٹا اس کو غسل نہ دے اور نہ اس کی قبر میں داخل ہو۔ ہاں، اگر اس کو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یعنی اس کو چیر پھاڑ کر جانور کھا جائیں گے یا وہ سڑ گل جائے گا، تو اس کو کسی گڑھے میں چھپا دے ضرورت پڑنے پر۔ امام مالک نے اس کی المدونہ ایک کتاب کا نام ہے، اس میں صراحت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ خبر دی کہ ان کے والد انتقال کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو زمین میں چھپا دو، اور انہیں غسل دینے کا حکم نہیں دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انہیں غسل دینے کا حکم دیا، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ امام طبری نے کہا کہ اپنے کافر باپ کی قبر کو درست کرانے کے لیے اس کی قبر پر کھڑا ہونا جائز ہے، یعنی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کام کرانا جائز ہے، اور اس کو دفن کرنے کے لیے اس کے متعلق حدیث صحیح ہے اور اہل علم نے اس پر عمل کیا۔ صاحب ہدایہ نے کہا کہ اگر کافر مر جائے اور اس کا بیٹا مسلمان ہو تو وہ اس کو غسل دے اور کفن پہنائے اور اس کو دفن کرے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے والد ابو طالب کے متعلق اسی کا حکم دیا گیا تھا۔ امام محمد بن سعد نے طبقات سعد میں یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کی خبر دی تو آپ روئے، پھر مجھ سے فرمایا ان کو غسل دو، کفن پہناؤ اور ان کو زمین میں چھپا دو، یعنی دفن کر دو۔ سو میں نے ایسا کیا، پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا جاؤ جا کر غسل کرو۔ امام محمد بن سعد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک ابو طالب کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے اور اپنے گھر سے نہیں نکلے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں۔ صاحب ہدایہ نے کہا لیکن کافر کو اس طرح غسل دے جس طرح ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے، اور اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ دے اور اس کے کفن پہنانے کے عذر میں سنت کی رعایت نہ کرے اور نہ اس کو خوشبو لگائے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما نے کہا کہ کافر کے ولی، یعنی کافر کے جو وارث ہیں، اس کے لیے اس کو غسل دینا اور اس کو کفن پہنانا جائز نہیں ہے، لیکن امام مالک نے کہا کہ اس کو زمین میں چھپا دے، یعنی دفن کر دے۔ اس حدیث میں حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ ان کی رائے کے موافق قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جس وقت آپ نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھی تھی اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ باب مذکور کی حدیث، اس حدیث باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 7 صفحہ 573 پر مذکور ہے، اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ بن ابی کی مختصر سوانح، نمبر 2 ابن ابی کو قمیص مبارک عطا فرمانے کے متعلق 2 مختلف حدیثوں میں تطبیق موافقت، نمبر 3 ابن ابی کو کفن کے لیے قمیص عطا فرمانے
اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے 1000 منافقوں کا قبول اسلام کا واقعہ، 1000 منافقین نے اسلام قبول کیا۔ نمبر 4 ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق احادیث۔ نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کے نفاق کے باوجود اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تھی۔ نمبر 6 مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت، یعنی مشرکین کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ممانعت منع ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تھی۔ نمبر 7 استغفر لہم او لا تستغفر لہم سے استغفار کا اختیار، یعنی اس اختیار مراد لینے پر بعض علماء کا اضطراب یعنی بے چینی۔ نمبر 8 ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق امام راضی کا تسامح، یعنی ان سے جو لغزش ہو گئی وہ بیان کرنے میں، اس کا بھی انہوں نے وہاں بیان کیا۔ نمبر 9 کیا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ ہونا آپ کی محبوبیت کے منافی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اس کے باوجود ابن ابی کے بارے میں آپ کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی، تو کیا اس کی وجہ سے آپ کی محبوبیت میں کچھ فرق آئے گا؟ تو اس کی وجہ سے آپ کی محبوبیت میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی دعا اور آپ کے برکات کے حصول کے لیے ایمان شرط ہے۔ یہ بحث شرح صحیح مسلم میں جلد 7 صفحہ 580 سے 591 تک پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، ہم نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں بھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم سورہ توبہ آیت نمبر 80 کی تفسیر میں اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ اس کے عنوان حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا شان نزول۔ نمبر 2 عبداللہ بن ابی کے لیے قمیص عطا فرمانے کی وجوہات، اسباب۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے روکنے کے باوجود عبداللہ بن ابی کے لیے استغفار کی توجیحات، اس کے وجوہات۔ نمبر 4 ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام راضی کا تسامح۔ چونکہ شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن میں اس بحث کے تمام پہلو آ گئے ہیں، اس تسامح یعنی ان سے جو علمی خطا ہوئی ہے، اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اس کا ذکر کیے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں نعمت الباری میں اس کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کی۔ جو قارئین اس بحث کو زیادہ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن کا مطالعہ کریں۔ الحمدللہ آج کی اس نشست میں حدیث نمبر 1269 تک آج کے درس کا سلسلہ چلا۔ انشاءاللہ اگلی نشست حدیث نمبر 1270 سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر مولانا امان اللہ صاحب کو صحت و عافیت اور ان کے اہل و عیال کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور سب کو تمام آفات، بلیات اور مصیبتوں سے محفوظ و مأمون رکھے، اور ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی تکلیف سے سب کو محفوظ رکھے، اور سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔